سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سورندی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر منت کرنے والے انداز میں کہنے لگی، راجکماری کوشل دیوی، کہ عبداللہ کراتگین کے معاملے میں تم اپنی سوگند واپس نہیں لے سکتی ہو۔ میں نہیں جانتی اب کاشی کماری سے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں، لیکن ہے تو وہ تمہاری بہن، اور بہن بھی ایسی کہ جس کے بغیر تم کبھی رہ بھی نہیں سکتی تھی، نہ وہ تمہارے بنا ایک لمحہ گزار سکتی تھی۔ اب اس سے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں میں نہیں جانتی، لیکن میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ جب عبداللہ کراتگین کو دھوکہ سے ختم کر دیا جائے گا اور اس کے مرنے اور اس کی جدائی پر اس کی بیوی اور تمہاری بہن کاشی کماری روئے گی، آنسو بہائے گی، واویلا کرے گی، بین کرے گی، تو کیا یہ زماں تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگا یا غم کا؟ سورندی کے ان الفاظ پر کچھ دیر تک کوشل دیوی گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، اداس، افسردہ، مغموم اور غمگین ہو گئی تھی۔ آخر بوجھل بوجھل انداز میں اس نے اپنی گردن سیدھی کی، ایک گہری نگاہ سورندی پر ڈالی، پھر کہنے لگی، سورندی جو کچھ تم نے کہا ہے اس نے میرے دل، میرے ضمیر، میرے شعور تک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عبداللہ کراتگین کو قتل کرے اور اس کے قتل ہونے پر میری بہن کاشی کماری غم اور دکھ میں بین کرتی پھرے۔ سورندی گواہ رہنا، میں عبداللہ کراتگین کو قتل کرنے کی اپنی سوگند واپس لیتی ہوں۔ سورندی، تم میری ماں کی جگہ ہو، میں تمہیں اپنا رازدار بنا کر رکھوں گی۔ اب میں یہ چاہوں گی کہ عبداللہ کراتگین زندہ رہے، وہ میری بہن کا شوہر ہے اور اس کی زندگی اب مجھے عزیز ہے۔ میں کاشی کو کسی بھی صورت روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سورندی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ انفرادی مقابلہ میں بٹھنڈا کا تیغزن مہانند، جو فریب، دھوکہ عبداللہ کراتگین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کی اطلاع کسی طرح کاشی یا عبداللہ تک پہنچا دی جائے؟ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ راج محل کی ایک اور خادمہ اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کو مہاراج نے طلب کیا ہے۔ ان الفاظ پر کوشل دیوی ہی نہیں، سورندی بھی چونکی تھی۔ آخر کوشل دیوی نئی آنے والی اس خادمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خادمہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بڑی رازداری میں سورندی کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، راجکماری، میرا اندازہ ہے کہ جے پال نے تمہیں بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج سے شادی کرنے کے سلسلے ہی میں بلایا ہوگا۔ دیکھ میری بیٹی، سپاٹ اور کھردرے طریقے میں انکار نہ کر دینا، ورنہ جے پال آج ہی تمہیں بٹھنڈا روانہ کر دے گا۔ ایسا کرنا، بڑی انکساری اور لجاجت سے جے پال سے کہنا کہ مجھے 1-2 دن کے لیے سوچنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد میں اپنا فیصلہ دے سکوں گی۔ اس پر کوشل دیوی کہنے لگی، سورندی تم فکر نہ کرو، میں کسی طریقے سے اسے ٹالنے کی کوشش کروں گی۔ تم یہیں بیٹھی رہنا، جو گفتگو میں تم سے کر رہی تھی اس کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی، میں واپس آ کر تم سے گفتگو کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشل دیوی اپنی خوابگاہ سے نکل کر راج محل کے دوسرے حصے کی طرف ہولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوشل دیوی ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئی جس میں جے پال بیٹھا ہوا تھا۔ جے پال بے شک اس کا بھتیجا تھا، لیکن دونوں کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو جے پال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے ایک خالی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس پر کوشل دیوی آگے بڑھ کر جب اس نشست پر بیٹھ گئی تب کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جے پال عجیب سے انداز میں کہنے لگا، کوشل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدا کیسے کروں۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق مسلمانوں کا سلطان محمود اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا ہے اور عنقریب وہ ہندوستان کا رخ کرے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے بھی مدد مانگی ہے۔ اب بٹھنڈا کا راجا پریم دیو اپنے بیٹے گووند راج کے لیے تمہارا رشتہ مانگتا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو اس رشتہ کے لیے ہاں کر چکا ہوں، حامی بھر چکا ہوں، لیکن میں تمہارا اندیہ بھی جاننا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ اس رشتہ سے انکار نہ کرنا۔ اگر اس بار بھی انکار ہوا تو نہ صرف بٹھنڈا کا راجا پریم دیو ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، بلکہ دوسرے راجا بھی سلطان محمود کے خلاف ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے کاشی کماری کے علاوہ تمہارے بھائی نے بھی اس رشتہ سے انکار کر دیا تھا، جس کا گووند راج اس کے باپ پریم دیو کو بڑا دکھ اور قلق تھا۔ اب اگر میں انہیں یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ کوشل دیوی گووند راج سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو صرف بٹھنڈا کا راجا پریم دیو ہی نہیں، ہندوستان کے دیگر راجا بھی محمود کے خلاف کھل کر میری حمایت اور مدد کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جے پال جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم کوشل دیوی کے لبوں پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، میں اس رشتہ سے انکار نہیں کرتی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ چونکنے کے انداز میں جے پال نے پوچھ لیا تھا۔ جو لڑائی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی اپنی تیاری کو آخری شکل دے رہا ہے
اور عنقریب وہ ہندوستان کا رخ کرے گا۔ میں چاہتی ہوں پہلے بٹھنڈا کے علاوہ دوسرے ہندوستان کے راجا بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف ہماری مدد کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس جنگ کے بعد میں گووند راج سے شادی کر لوں گی، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور وچن دیتی ہوں۔ کوشل دیوی کے ان الفاظ پر جے پال کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیار سے اپنا ہاتھ کوشل دیوی کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، کوشل، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب تم فکر نہ کرو، سارا کام تمہاری اسی شرط کے مطابق ہوگا۔ اس جنگ کے بعد ہی تمہاری اور بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس پر کوشل اٹھ کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ اب میں جاؤں؟ جے پال مسکرا دیا، اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی کوشل اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آئی۔ سورندی وہیں بیٹھ کر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کوشل اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ جس نشست سے اٹھ کر گئی تھی دوبارہ اسی نشست پر بیٹھ گئی۔ سورندی نے بڑی بے چینی اور بے تابی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، راجکماری، کیا فیصلہ کر کے آئی ہو؟ جواب میں جو گفتگو جے پال کے ساتھ ہوئی تھی اس کی تفصیل کوشل دیوی نے کہہ دی تھی۔ تفصیل جان کر تھوڑی دیر کے لیے سورندی پریشان سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، تو کیا اس مرتبہ جنگ کے بعد تم گووند راج سے شادی کر لو گی؟ اس موقع پر ایک لمبا سانس کوشل دیوی نے لیا، کہنے لگی، کون اس گووند راج سے شادی کرے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال میں نے تو معاملہ کو ٹالنے کی کوشش کی ہے سورندی۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہندوستان کے کسی بھی راجا یا میرے باپ کی ہوئیں، اس میں فتح مند مسلمانوں کا سلطان محمود ہی رہا، اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب جو جنگ پیش آنے والی ہے اس میں بھی حسب سابق کامیابی مسلمانوں کے سلطان ہی کو ہوگی۔ اس جنگ کے بعد حالات نہ جانے کیا پلٹا کھاتے ہیں اور کیا رونما ہوتا ہے، کیا بنے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن تم ابھی سے نارائن کے ذہن میں یہ بات ڈال دینا کہ اس جنگ کے بعد ہماری حفاظت کا سامان کرے۔ اگر وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے تو پھر مجھے اس مصیبت سے ضرور بچائے گا۔ اس لیے کہ کوشل دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سورندی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس سلسلے میں راجکماری تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نارائن سب کچھ کر گزرے گا، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تمہاری عزت، تمہاری آبرو کو بھی بچائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس کی حویلی کے اندر جو تہخانہ ہے اسے استعمال کیا جائے گا، وہیں تمہیں رکھا جائے گا۔ اس جنگ کے بعد جے پال کو فتح ہوتی ہے یا شکست، جب وہ واپس لاہور آئے گا تو اس وقت تک تم ایسی ہی رہنا جیسی ہو۔ اس جنگ کے بعد جب حسب وعدہ جے پال گووند راج سے تمہاری شادی کا اہتمام کرنا شروع کرے گا تو شادی سے چند دن پہلے تم نارائن کے تہخانے میں منتقل ہو جانا، پھر دیکھیں گے کہ حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں۔ اسی تہخانے میں میری بیٹی، میں تم سے ملتی رہوں گی، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حالات مزید پلٹا کھا گئے تو میں تمہارے ساتھ اسی تہخانہ میں رہوں گی۔ سورندی کی اس گفتگو سے کوشل خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، سورندی، مجھے بھوک لگی ہے، میرا کھانا یہیں لے آؤ۔ اس پر سورندی فوراً اٹھ گئی تھی اور کوشل دیوی کی خوابگاہ سے نکل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو چونکہ پنجاب کے نئے راجا جے پال ثانی کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ہو چکی تھی، اس کے مخبر یہ بھی اطلاع دے چکے تھے کہ جے پال نے سرکشی اور بغاوت برپا کر دی ہے، خراج دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے ہمسایہ راجاؤں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا ہے، جس کے ساتھ وہ سلطان کے مفادات پر ضرب لگائے گا۔ سلطان کے پاس جب یہ خبریں پہنچیں تو اس نے وقت ضائع نہیں کیا، اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دی۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے نکلا اور ہندوستان کا رخ کیا۔ دوسری طرف سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچ چکی تھیں کہ راجا جے پال ثانی بھی ایک بہت بڑا اور جرار لشکر لے کر سلطان سے ٹکرانے کے لیے لاہور سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ یہ خبریں ملنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ مارگلہ پہنچ کر پڑاؤ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے خبریں مل چکی تھیں کہ جے پال ثانی بھی برق رفتاری سے ادھر ہی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ مارگلہ پہاڑ غالباً یادگار نکلسن پہاڑ سے چند میل جنوب کی طرف کا علاقہ تھا، جہاں سلطان محمود غزنوی اور راجا جے پال ثانی آپس میں ٹکرائے تھے۔ بہرحال سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر لیا، اور اب وہ راجا جے پال ثانی کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ سلطان محمود اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ ایک روز اپنے لشکر کے سامنے کے علاقے کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک سالار جو لشکر کے چند دستوں کے ساتھ لشکر کے سامنے کے علاقوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر تھا، وہ سلطان کے پاس آیا، سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم ایک شخص کو پکڑ کر لائے ہیں، بظاہر وہ دشمن کا جاسوس لگتا ہے، لیکن جو باتیں وہ کہتا ہے ان میں ہمارے لیے افادیت بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس وقت اپنے سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھا، چنانچہ رک گیا اور آنے والے اس چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جسے تم نے پکڑا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا۔ وہ ڈھلی ہوئی عمر کا تھا، مسلح بھی نہیں تھا،
جب وہ سلطان کے سامنے آیا سلطان نے اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ اس پر وہ بوڑھا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کے سلطان کون ہیں؟ اس پر سلطان محمود غزنوی مسکرایا اور کہنے لگا، میں ہی ہوں، میں ہی تم سے مخاطب ہوں۔ اس پر وہ مزید سلطان کے قریب ہوا، کہنے لگا، سلطان محترم، میرا نام چندوار ہے، میں لاہور سے آیا ہوں اور آپ کے ایک سالار عبداللہ کراتکین کے نام ایک انتہائی اہم پیغام رکھتا ہوں۔ جو پیغام میرے پاس ہے، اس پیغام میں آپ کے سالار کی سلامتی اور تحفظ پنہاں ہے۔ چندوار نام کے اس بوڑھے کے ان الفاظ پر عبداللہ کراتکین چونکا تھا اور باقی سالار بھی کبھی عبداللہ کراتکین، کبھی آنے والے چندوار کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی کے پہلو میں کھڑے ایاز نے آنے والے شخص کو مخاطب کیا کہ تم عبداللہ کراتکین کو شکل سے پہچانتے ہو؟ چندوار نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، میں پہلی بار ان علاقوں کی طرف آیا ہوں، میں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بوڑھا آدمی ہوں، اس قابل ہوں ہی نہیں، نہ ہی اس سے پہلے میں نے عبداللہ کراتکین کو دیکھ رکھا ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر اس بار سلطان محمود غزنوی نے پھر اسے مخاطب کیا، جو پیغام تم لے کر آئے ہو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اس پر چندوار نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگا کہ عبداللہ کراتکین سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، پریشان اور فکر مند نہ ہو، عبداللہ کراتکین سے بھی تمہاری ملاقات کرائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کس نے بھیجا ہے اور تمہارے پاس کس نوعیت کا پیغام ہے؟ اس پر چندوار کہنے لگا، مجھے عبداللہ کراتکین کی بیوی کاشی کماری کی چھوٹی بہن کوشل دیوی نے بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ جب یہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوں گے تو راجہ جے پال ثانی کے لشکر سے ایک شخص انفرادی مقابلے کے لیے نکلے گا۔ اس کا نام مہانندن ہے، وہ بڑا خونخوار انسان ہے اور اس کا چناؤ بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو نے کیا ہے۔ اس کا تعلق بٹھنڈا سے بھی نہیں ہے، وہ کسی اور ہی علاقے کا رہنے والا ہے، لیکن تیغزنی میں بڑا نایاب خیال کیا جاتا ہے۔ اسے انفرادی مقابلے کے لیے اتارا جائے گا تاکہ وہ عبداللہ کراتکین سے اس سے پہلے اس کے ہاتھوں مرنے والے کبھی راج کنور اور نندی وردن کی موت کا انتقام لے، لیکن یہ انتقام وہ دھوکہ اور فریب سے لے گا۔ جب وہ میدان میں اترے گا تو عبداللہ کراتکین کا نام لے کر مقابلے کے لیے پکارے گا۔ چنانچہ جب عبداللہ کراتکین مقابلے کے لیے نکلے گا تو کچھ دیر تک تیغزنی کا اس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے گا۔ اگر تو تیغزنی کے مقابلے میں اس نے عبداللہ کراتکین کو زیر کر لیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس نے دیکھا کہ عبداللہ کراتکین اس پر بھاری ہوتا جا رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹائے گا، پیچھے ہٹانے کے ساتھ ہی اپنے دھوکے اور فریب پر اپنی کارروائی کی ابتدا کرے گا۔ اس کے گھوڑے کے دائیں جانب زین کے ساتھ لوہے کا ایک چھوٹا نیزہ بندھا ہوگا، لہذا گھوڑے کو پیچھے ہٹاتے ہی اپنی تلوار اپنی ڈھال والے ہاتھ میں پکڑے گا اور ایک دم نیزے کو حرکت میں لا کر اسے تولتے ہوئے عبداللہ کراتکین کو دے مارے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا۔ چندوار جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سلطان اور سارے سالار چپ چاپ رہے۔ سلطان سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس نے چندوار کو مخاطب کیا، اس ساری کارروائی کی اطلاع تمہیں کس نے دی؟ اس کی اطلاع مجھے راجکماری کوشل دیوی نے دی، چندوار نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور کوشل دیوی کو اس کی خبر کیسے ہو گئی؟ اس پر چندوار مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، بات یہ ہے کہ آپ کو خراج دینے سے انکار کے بعد جب اس نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کر لی تب اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنی مدد کے لیے پیغام بھجوائے۔ اس موقع پر ایک وفد بٹھنڈا سے اس کے پاس آیا۔ بٹھنڈا والوں نے ہی پیشکش کی تھی کہ ان کے پاس ایک ایسا تیغزن ہے جس کا نام مہانندن ہے، وہ انفرادی مقابلے میں ہر صورت میں عبداللہ کراتکین کو زیر کر دے گا۔ اب بٹھنڈا والوں کو بڑا لالچ اور لوبھ ہے۔ شاید آپ کو خبر ہوگی کہ اس سے پہلے بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور سے کاشی کماری کی سگائی ہوئی تھی۔ یہ سگائی کاشی کماری کی مرضی کے خلاف ہی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس وقت وہ نابالغ تھی، اسے بھلے برے کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب راج کنور مارا گیا تو بٹھنڈا کے راجا نے کاشی کماری کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے گووند راج کے لیے مانگا، لیکن کاشی کماری نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جو کچھ مجھے کوشل دیوی نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کی بہن کاشی کماری عبداللہ کراتکین سے متاثر ہوئی، اور اس طرح متاثر ہوئی کہ جب عبداللہ کراتکین نے انفرادی مقابلوں میں کبھی راج کنور اور نندی وردن کو ہرا کر ان کے سر کاٹ دیے، تب بقول راجکماری کوشل دیوی اس کی بہن کاشی کماری عبداللہ کراتکین کی طرف مائل ہوئی اور اس سے محبت کرنے لگی۔ اسی محبت کی بنا پر وہ اپنے لشکر سے نکل کر آپ لوگوں کے لشکر میں قاضی شیراز کے پاس آئی، اور پھر قاضی شیراز ہی کے ہاں اس نے اسلام قبول کیا اور اسی کے ذریعے عبداللہ کراتکین تک پہنچ گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد چندوار جب خاموش ہوا تب ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا، شاید تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کوشل دیوی نے میرے سالار عبداللہ کراتکین کو قتل کرنے کی قسم اور سوگند کھا رکھی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک تیغزن کبھی راج کو ہلاک کیا تھا جس کی طرف کوشل دیوی مائل تھی۔ اس پر چندوار مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، کوشل دیوی کسی کبھی راج کی طرف مائل نہیں تھی۔ کبھی راجہ جے پال کی سلطنت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا اور خونخوار قسم کا تیغزن سمجھا جاتا تھا۔
اور کوشل دیوی کو اس کی تیغزنی اور جنگی ہنرمندی پسند تھی۔ کبھی راج کی طرف محبت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب کبھی راج آپ کے سالار عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارا گیا تب یہ معاملہ آپ ختم ہو گیا۔ دراصل عبداللہ کراتگین کو ختم کرنے کے لیے کوشل دیوی نے سوگند اس لیے کھائی تھی کہ راجہ جے پال نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ بار بار کبھی راج کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارا کرے گا اور اس طرح آپ کے سالاروں کا یکے بعد دیگرے خاتمہ کرتے ہوئے آپ کے لشکر میں ضعف اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایسا چونکہ نہیں ہو سکا، عبداللہ کراتگین نے پہلے ہی انفرادی مقابلے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بنا پر کوشل دیوی نے عبداللہ کراتگین کے خاتمہ کے لیے سوگند کھائی تھی۔ اس وقت لاہور میں یہ خبر پہنچی تھی کہ کاشی کماری عبداللہ کراتگین کی بیوی بن چکی ہے۔ تب کاشی کماری کے اس فیصلے کو بھی کوشل دیوی نے ناپسند کیا تھا، لیکن اب حالات یکسر بدل گئے ہیں، اس لیے کہ بٹھنڈا کا راجہ چاہتا ہے کہ اگر کاشی کماری کی شادی گووند راج سے نہیں ہو سکتی تو پھر کوشل دیوی کی شادی اس کے راجکمار گووند راج سے کر دی جائے۔ اس طرح بٹھنڈا اور لاہور کی راجدھانیوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک واسطہ، ایک رشتہ قائم ہو جائے گا، جس سے دونوں کی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ اب جو گووند راج کے لیے کوشل دیوی کا رشتہ مانگا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمارا نیا راجہ جے پال ثانی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوشل دیوی نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ رشتہ اس جنگ کے بعد طے کیا جائے گا، اس لیے کہ اس جنگ کے بعد کوشل دیوی کا ارادہ ہے کہ وہ زیر زمین چلی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے لشکر میں ایک سالار ہے، وہ کوشل دیوی کی ماں کا دور کا رشتہ دار ہے اور کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں کو اپنی بہن خیال کرتا ہے۔ لہٰذا جب یہ خطرہ گہرا ہو جائے گا کہ کوشل دیوی کی شادی گووند راج سے کر دی جائے تو کوشل دیوی تہہ خانہ میں چلی جائے گی، اور جب حالات کسی قدر درست ہو جائیں گے تو پھر وہ باہر آ کر معمول کی زندگی کے دن گزارنے لگے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد چندوار رکا، دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میرے پاس ایک تھیلی بھی ہے جو راجکماری کوشل دیوی نے اپنی بہن کاشی کماری کے لیے بھیجی ہے۔ اس تھیلی میں کیا ہے یہ تو میں نے نہیں دیکھا، وہ میرے پاس امانت ہے اور میں اسے راجکماری کاشی کماری تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چندوار رکا، تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان نے پوچھ لیا کہ کاشی کماری تمہیں شکل سے پہچانتی ہے اور تم بھی اسے پہچان پاؤ گے؟ اس پر چندوار مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں لاہور کے راج محل کے اندر ہی کام کرتا ہوں، میری حیثیت محل کے خادموں کی سی ہے۔ راجکماری کاشی کماری مجھے اچھی طرح جانتی ہے، میں بھی انہیں پہچانتا ہوں، اگر ہمارا سامنا ہو جائے تو یہ خود ہی ثابت ہو جائے گا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے یا نہیں۔ اس پر سلطان مسکرایا اور چندوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو میرے پہلو میں جوان کھڑا ہے یہی عبداللہ کراتگین ہے، اس سے ملو، یہ تمہیں اپنی بیوی کاشی کماری کے پاس لے کر جائے گا۔ چندوار آگے بڑھا، پرجوش انداز میں اس نے عبداللہ کراتگین سے مصافحہ کیا، پھر بڑے متاثر کن انداز میں کہنے لگا، آپ کی جرأت مندی، آپ کی بہادری اور آپ کی تیغزنی کے چرچے اب تو ہندوستان کی مختلف راجدھانیوں میں دور دور تک پھیل گئے ہیں اور بڑے بڑے تیغزن آپ کا نام سن کر لرزتے کانپتے ہیں۔ اس پر عبداللہ کراتگین نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب میرے خداوند قدس کی مدد کا نتیجہ ہے کہ میں انفرادی مقابلوں میں کامیاب اور کامران رہا ہوں۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا، عبداللہ میرے بیٹے، چندوار کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور پہلے اسے اپنی بیوی سے ملاؤ، پورے حالات اسے بتاؤ، اس کے بعد لشکر میں اس کے قیام کا اہتمام کرو۔ اس پر چندوار خوفزدہ انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، راجکماری کاشی کماری سے ملنے کے بعد میں یہاں رکوں گا نہیں، فوراً واپس چلا جاؤں گا۔ جب ہمارا لشکر یہاں آپ کے سامنے پہنچ جائے گا تو میرے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لشکر کے آنے سے پہلے ہی میں دائیں بائیں سے چکر کاٹتا ہوا آگے نکل جاؤں گا، اور لشکر میں سے اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں یہاں موجود ہوں تو مجھ پر ضرور شک کیا جائے گا کہ میں کس سلسلے میں ادھر آیا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ پر جاسوسی کا الزام لگا کر مجھے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ لہٰذا اپنی راجکماری کاشی سے ملنے کے بعد میں رکوں گا نہیں، کوچ کر جاؤں گا۔ سلطان نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سلطان کے کہنے پر عبداللہ کراتگین چندوار کو اپنے ساتھ لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف لے گیا تھا۔ کاشی کماری اپنے خیمے میں اس وقت اکیلی بیٹھی تھی کہ خیمے میں عبداللہ کراتگین داخل ہوا۔ اس کی آمد پر کاشی کماری اٹھ کھڑی ہوئی، مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، پھر عبداللہ کراتگین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ اس کے بعد کہنے لگی، لگتا ہے دشمن کا لشکر ابھی نہیں آیا، جس کی بنا پر سارے سالار اپنے خیموں کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، سارے سالار نہیں، میں اکیلا آیا ہوں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کاشی کماری پریشان اور فکرمند ہو گئی تھی، عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی جو آپ مجھ سے اس وقت گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عبداللہ کراتگین نے اپنے لباس کے اندر سے وہ تھیلی نکالی جو چندوار راجکماری کوشل دیوی سے لے کر آیا تھا۔ وہ تھیلی عبداللہ کراتگین نے کاشی کماری کے سامنے رکھ دی، پھر کہنے لگا،
کاشی اس خرجین کو دیکھو، کیا تم اس خرجین اور اس کے اندر جو سامان ہے اس کی پہچان رکھتی ہو؟ کاشی کماری نے پہلے خرجین کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر تعجب کی لہریں پھیلی تھیں، آنکھوں کے اندر ایک نئی اور انوکھی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے اس تھیلی کا منہ کھولا تو تھیلی کے اندر جو سامان تھا اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ خرجین آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ خرجین تو ہماری خاندانی ہے، اور پھر اس کے اندر جو جواہرات اور دوسرا قیمتی سامان ہے یہ میری ماتا، میری بہن کوشل دیوی اور میرا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری رکی، کچھ دیر تک بڑے غور اور تجسس بھرے انداز میں وہ عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں نا، یہ خرجین آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اس کے اندر جو سامان ہے یہ آپ کو کس نے دیا؟ کاشی کماری کے اس تجسس کو دیکھتے ہوئے عبداللہ قراتگین مسکرایا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، اندر آ جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ خیمے کے دروازے پر چندوار نمودار ہوا۔ اس وقت عبداللہ قراتگین نے کاشی کماری کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ڈلی ہوئی عمر کا یہ شخص جو تمہارے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کاشی کماری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ قراتگین بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر کاشی کماری اپنی خوشی اور اپنی بے حد مسرتوں کو قابو کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ چندوار ہے، اس کا تعلق ہمارے راج محل سے ہے۔ اس موقع پر کاشی کماری کا ہاتھ پکڑ کر عبداللہ قراتگین نے اسے اپنی جگہ بٹھا دیا، پھر دروازے کی طرف گیا، چندوار کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا، اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد چندوار نے پورے حالات تفصیل کے ساتھ کاشی کماری سے کہہ دیے تھے۔ جب تک چندوار بولتا رہا، بڑے انہماک، بڑے غور سے کاشی کماری سب کچھ سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب کاشی کماری نے فکر مندی میں عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ اس انفرادی مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے؟ عبداللہ قراتگین پرشوق انداز میں کاشی کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کاشی کماری، تم حواس میں تو ہو؟ ایک شخص اپنے لشکر سے نکل کر مجھے انفرادی مقابلے کی دعوت دے، للکارے، تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے مقابلے پر نہ جائے؟ اس نے جو دھوکے اور فریب کو استعمال کرنا ہے اس کا سدباب میں پہلے ہی کر لوں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشی دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم کس قدر مجھے چاہتی ہو، اور میرے دل میں تمہاری محبت، تمہاری چاہت کی قدر بھی کتنی ہے اس کا اندازہ تمہیں بھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ قراتگین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کاشی کماری پھر فکرمند لہجے میں کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو آپ ایک فالتو ڈھال اپنی چھاتی پر لٹکا کر جائیں گے۔ وہ کسی بھی وقت دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہوئے آپ کو اپنے نیزے کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ جواب میں مسکراتے ہوئے عبداللہ قراتگین کہنے لگا، کاشی تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ جب تک میرے اللہ کی مدد، میرے خداوند قدس کی حمایت اور تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے چاہا تو اس مقابلے میں بھی میں سرخرو ہوں گا۔ اگر میں کامیاب ہو کر نکلتا ہوں تو کاشی یقیناً اس میں تمہاری بھی عزت افزائی ہے۔ اس فیصلہ پر چندوار اٹھ کھڑا ہوا اور کاشی کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راج کماری، اب مجھے اجازت دیں۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا یہاں زیرہ قیام کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر عبداللہ قراتگین نے کاشی کا مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ اٹھ کر وہ خیمے کے ایک کونے میں گئی، چھوٹی سی یہ خرجین لے کر آئی جس کے اندر سنہری سکے تھے۔ وہ خرجین اس نے چندوار کی طرف بڑھائی اور کہنے لگی، یہ میری طرف سے آپ کا انعام ہے کہ آپ نے مجھے خوشیوں بھرا انعام دیا۔ چندوار کہنے لگا، میں کچھ نہیں لوں گا، جو کچھ میں نے کیا ہے میرے فرائض میں شامل تھا۔ اس پر کاشی کماری نے اسے زبردستی وہ نقدی کی تھیلی تھما دی، پھر کاشی کماری اپنے خیمے ہی میں رہی۔ چندوار کو عبداللہ قراتگین اپنے پڑاؤ سے باہر تک چھوڑنے گیا۔ چندوار وہاں سے روانہ ہو گیا، جبکہ عبداللہ قراتگین اپنے لشکر میں اس سمت کا رخ کر رہا تھا جہاں سلطان محمود غزنوی اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔